بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم ان شاء الله ما شاء الله. رمضان کا مبارک مہینہ آیا ہوا ہے، تقریباً آدھا ختم بھی ہو گیا. تو ایک مضمون لکھا تھا پچھلے سال، تو ایک دوست کا کہنا ہے، اصرار ہے بار بار اس کو ویڈیو میں بھی پیش کریں. تو مضمون یہ تھا کہ ایک دفعہ میں سٹی کورٹ میں کھانا کھا رہا تھا، تو اقبال لال ایک کرسچن وکیل ہے، وہ بھی موجود تھا. لیکن وہ کھانا نہیں کھا رہا تھا. تو پوچھا کہ کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ بولا میرا روزہ ہے آج. تو میں نے کہا کہ کرسچن کا روزہ تو بڑا آسان ہوتا ہے. تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، آسان نہیں ہوتا ہے، بلکہ آپ سے زیادہ لمبا اور آپ سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. اس لیے کہ ہم اتنا ہی کھاتے ہیں روزے میں جتنا غیر روزہ کے بغیر کھاتے ہیں. تو میں نے کہا ہم لوگ تو افطاری میں خوب تلن ولن کھاتے ہیں اور سحری میں ایسا کھانا کھاتے ہیں کہ روزہ کم سے کم لگے. تو بہرحال بعد میں میرے کو خیال آیا کہ ہر چیز کا ایک قانون جو ہوتا ہے، ایک آرڈر ہوتا ہے، اس کے کچھ تو الفاظ ہوتے ہیں اور ایک اس کا روح بھی ہوتا ہے. جیسا بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیا تھا کہ ہفتے کے روز مچھلی نہیں پکڑنا ہے. تو وہ چالاکی یہ کیا کہ جمعہ کو گڈھا کر دیا، اور جب پانی آتا تھا تو اس گڈھے میں جمع ہو جاتا تھا، مچھلی بھی ہو جاتی تھی. اور پھر ہفتہ جیسا ختم ہوتا تھا مغرب کے بعد، تو وہ اپنا پھر اتوار کا تاریخ شروع ہو جاتا تھا تو وہ مچھلی پکڑنا شروع کر دیتے تھے. تو اس گڈھے سے جو ہفتے کا نقصان تھا وہ ان کو پورا واپس مل جاتا تھا. ان کو اللہ تعالیٰ نے سزا دیا. اچھا، سزا اس لیے نہیں دیا کہ وہ قانون کے الفاظ پہ عمل نہیں کیے تھے. الفاظ پہ تو پورا عمل کیا کہ ہفتے کے دن نہیں پکڑا، بلکہ جمعہ کو پکڑا، جمعہ کو گڈھا کیا، پھر اتوار کو پکڑا، اتوار ہفتہ کا ناغہ کیا. لیکن پھر بھی سزا اس لیے ہوا کہ وہ ہفتے کے نہیں پکڑنے کا جو روح تھا اس کا خلاف ورزی کیے، کہ وہ جمعہ کو گڈھا کیے اور ہفتے کو وہ گڈھے میں مچھلی خود بخود آ گئی اور پھر اتوار کو پکڑ لیا. تو قانون کے الفاظ کے ساتھ روح کا بھی اہمیت ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ روزہ ہے، لوگوں کو متقی بننے کے لیے ایک طریقہ رکھا گیا ہے، تو بھوک وغیرہ صحیح طریقے سے بھی لگے جیسا روزہ میں لگنا چاہیے. اگر اتنا کھا لیا سحری وغیرہ میں کہ روزہ کم سے کم لگے، تو جب کم سے کم لگے گا تو کم سے کم اثرات بھی ہوگا، اور وہ جو متقی بننے کا فارمولا ہے وہ میرے خیال سے کچھ متاثر ہو جائے گا. اور میرا مشورہ یہ بھی ہے کہ یہ جو قانون کا سورہ بنی اسرائیل کے ساتھ میں معاملہ کا ہے، ذکر مچھلی پکڑنے کا، اس کو ہم لوگ اپنے کورٹ میں بھی نافذ کریں، تاکہ وکیلوں کا جو چال بازی ہوتا ہے، خالی تاریخ لینے کا، فیس تو پہلے دن لے لیتا ہے ایڈوانس، اور اس کے بعد میں برسوں تک کچھ وہی نہیں ہوتا ہے کہ کبھی کیس ہوگا یا نہیں ہوگا. میرا اپنا ذاتی بھی ایک کیس پتہ نہیں کتنا سال سے پینڈنگ چل رہا ہے، ایسے ہی چل رہا ہے. تو یہ بس مذاق اڑ جاتا ہے قانون کا. تو میری گزارش یہ ہے کہ ججز کو چاہیے کہ یہ وکیلوں کے ہیرا پھیری میں نہیں آ کر کچھ ایسا قانون میں گنجائش نکالے کہ روح کے حوالے سے بھی فیصلہ ہو، تاکہ فیصلہ دینے میں کچھ جلدی ہو سکے. کیونکہ یہ جو پروسیس ہے اتنا لمبا ہوتا ہے تو اس سے بھی کہاں انصاف ملتا ہے لوگوں کو. تو کم از کم ٹائم تو بچے گا. اگر جلدی انصاف دینے میں کچھ غلط فیصلہ ہو بھی گیا
تو وہ تو ابھی بھی ہو رہا ہے. ابھی رشوت کھا کے غلط فیصلہ ہوتا ہے تو اس وقت بغیر رشوت کے غلط فیصلہ ہوگا اگر تو چلو بات تو ایک ہی ہوگا, ٹائم تو بچے گا, سکون تو ہوگا لوگوں کو. یہ تو دل میں اطمینان ہوگا کہ ہم اگر کورٹ میں کیس کریں گے تو ہم کو جلدی فیصلہ ملے گا. یہ تو ہوگا کم از کم. یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ وقت ہی اتنا لمبا لگتا ہے کہ کورٹ کو کورٹ سمجھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ روزے کے یہ پوائنٹ آف ویو سے اور مچھلی پکڑنے کے اس پوائنٹ آف ویو سے اللہ کرے کہ ہمارے قانونی اداروں میں بھی برکت ہو اور ادھر میں لوگوں کو توقع ہو کہ ہم اگر ادھر جائیں گے تو جلدی انصاف ملے گا. سنتے تھے بچپن میں جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ, یعنی انصاف کرنے میں اگر دیر ہو تو یوں سمجھو کہ انصاف نہیں کیا. اب اگر انصاف کرنے میں اتنا دیر ہو رہا ہے, انصاف نہیں ہو رہا ہے, تو میری دلی تمنا ہے, میری دلی خواہش ہے کہ ججز صاحبان کو بھی اس پہ سو موٹو ایکشن بھی لینا چاہیے کہ کون کیس اتنا دیر لگ رہا ہے. اس کا اگر قانونی حساب سے فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے تو روحانی طریقے سے اس کا فیصلہ کیا جائے, تاکہ یہ وکیلوں کا اور جو بدماش کلائنٹس ہوتے ہیں جو خود چاہتے ہیں کہ بدماشی بھی کرو, جھوٹ بھی بولو اور کیس کو لمبا کر دو, یہ وہ کر دو, تو ان سب چیزوں ان سب حرکتوں سے ہم سب کو چھٹکارا ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.